اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ مسلم ہینڈز کالج آف ایکسیلنس وزیر آباد کی طرف سے میں اردو لیکچرر عروسہ خالد۔ آج ہم سال اول کا عنوان غزل پڑھیں گے جو کہ احمد ندیم قاسمی کی دوسری غزل ہے جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے غزل کا مطالعہ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم شاعر کا تعارف مختصر سا پڑھ لیں۔ احمد ندیم قاسمی 1916 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں ان کا انتقال ہوا۔ احمد ندیم قاسمی 20 نومبر 1916 کو ضلع سرگودا تحصیل خوشاب کے ایک گاؤں آنگا میں پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا۔ محکمہ آبکاری میں سب انسپکٹر رہے۔ ملازمت چھوڑ کر تہذیب نسواں اور پھول کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ تہذیب نسواں اور پھول یہ دونوں رسالے ہیں۔ 1923 میں اپنا ماہنامہ رسالہ فنون نکالا۔ ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر آدم جی ادبی ایوارڈ، پرائڈ آف پرفارمنسز اور ستارہ امتیاز حاصل کیا۔ ندیم رنگ زمانہ کو اپنی شاعری میں شوق سے قبول کرتے ہیں اور زمانہ بھی انہیں قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ ان کی غزل کے کلاسیکی مزاج پر چھٹی دہائی کی غزل نے بھی بہت سے اثرات ڈالے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر رہتے ہوئے بھی اپنے کلام کو محض نعرہ نہیں بننے دیا بلکہ اس میں فن کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے غزل کا پہلا شعر پڑھیں گے۔ اب تو کوئی اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اعجاز یعنی معجزہ، مطلب کہ قانون فطرت کے خلاف کوئی امر، کوئی انوکھی بات یا کوئی انوکھا کام ہو۔ اس کا نثری مفہوم یہ ہوگا کہ اب کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو۔ اب ہم اس کی تشریح کی جانب بڑھیں گے۔ اردو ادب میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں اردو شاعری اور نثر دونوں میں بلند مقام حاصل ہوا ہو۔ سائنس کی بڑھتی ہوئی ترقی آج اوج ثریا کی سرحدوں کو چھو رہی ہے۔ احمد ندیم قاسمی ایسی شخصیت ہیں جن کو اردو شاعری اور نثر دونوں میں بہت بلند مقام حاصل ہوا۔ شب و روز سائنس کی نئی نئی اختراعات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہیں۔ آواز کو مائکرو ویوز میں تبدیل کر کے آج آپ کروڑوں میل دور بیٹھے پلک جھپکنے میں موبائل کے ذریعے گفتگو کر سکتے ہیں۔ انسان نے سیٹلائٹس کے ذریعے چاند پر کمندیں پھینک دی ہیں۔ وہ دوسرے سیاروں کی تحقیق میں مصروف ہے تاکہ کوئی اور دنیا دریافت ہو سکے۔ اب ریت سے دیکھا جائے تو انسان نے کمپیوٹر ایجاد کر ڈالا۔ رپورٹ کی شکل میں انسان کی حقیر مثل تیار کر ڈالی۔ جہازوں کے ذریعے آج وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والے ایک مائکروسکوپ ذرے کو استعمال میں لاتے ہوئے اس نے ایٹم بم تیار کر ڈالا جو 12 سیکنڈز میں ہزاروں مربع میل کو تباہ کر سکتا ہے۔ بلکہ آج کل تو ہاف دی اسٹاو کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ اب یعنی مصنوعی طور پر طوفان، آندھی، بارش، سیلاب اور زلزلہ وغیرہ بھی برپا ہو رہے ہیں۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مع کامل نہ بن جائے۔ ان حالات میں شاعر کہتا ہے کہ اب کوئی ایسی انہونی بات کی جائے جو بالکل نئی محسوس ہو۔ چنانچہ اب وہ انسان کو سورج مقید کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ مقید کرنا یعنی قید کرنا۔ اب سورج کو ساکن کر دیا جائے تاکہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ دن ہی رہے۔ تاہم یاد رہے ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ انسان ابھی سورج سے ہزاروں میل دور ہوتا ہے کہ اس کی سیٹلائٹ اور خودو بھی پگھل کر وہ گیس میں بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔
اب پھر بھی شاعر نے ایک انوکھی بات کر کے سورج کو ساکن کرنے کا کہا، جو صریح طور پر ناممکن نظر آتا ہے۔ اب شعر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر سورج کی ہمیشگی کا اس لیے متمنی ہے، متمنی یعنی خواہش مند، ہمیشگی یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے متمنی خواہش مند ہے تاکہ رات ختم ہو جائے، کیونکہ رات میں زیادہ برائیاں ہوتی ہیں، جبکہ سورج روشنی، خیر اور بلائی کی علامت ہے۔ اس کی روشنی میں ظلم و زیادتی، ڈاکہ زنی، چوری اور بے ایمانی کے امکانات کم ہوتے ہیں، جبکہ مکر و فریب، چوری، ڈکیٹی، شراب خوری و بدکاری، ہر طرح کے جرائم رات کے دامن میں زیادہ پلتے ہیں۔ اسی لیے شاعر سورج کا متقاضی ہے تاکہ بدعنوانیوں اور بد امنی کا دور ختم ہو جائے۔ رات کی گود میں پلنے والے روشنی چار طرف چاہتے ہیں، تاریک بستیوں کے مکی حوصلہ رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہے ہیں ہم۔ یہاں پہ ہمارا پہلا شعر مکمل ہوا۔ اب ہم دوسرے شعر کی تشریح کریں گے۔ دوسرا شعر ہے کہ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سقراط، مجھے زہر پلایا جائے۔ عصر حاضر کے انسان سے تعارف ہوا تو کہنے لگا کہ میں زمانہ حال کا سقراط ہوں، لہذا مجھے زہر پلایا جائے۔ تشریح اردو ادب میں بہت کم لوگ ایسے ہیں، جو ہم نے پہلے شاعر کا تعارف کیا تھا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں اردو شاعری اور نثر دونوں میں بلند مقام حاصل ہوا۔ تشریح طلب شعر میں سقراط تلمیح کے طور پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ سقراط دراصل قدیم یونان کا ایک مشہور فلسفی تھا۔ اس نے اپنے فلسفے کے مطابق آفرینش، عالم اور تخلیق انسانی جیسے نظریات پیش کیے، تاہم اس کے بعد نظریات پجاریوں کے نظریات سے متصادم تھے، لیکن پھر اس کے بعد سقراط نے نوجوان اپنی طرف مائل کیے اور مساوات اور انصاف کا علم بلند کیا۔ اب یہ ظالم حکمران کے خلاف بغاوت تھی۔ اس کے بعد اس نے حکام کی دشمنی مول لی اور اسے دیوتاؤں کا منکر قرار دے کر جام زہر پلا دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ بقول شاعر، جو حق کے لیے جان نذیر اپنی گنوا دے، تاریخ نے اس کو کبھی مردہ نہیں لکھا۔ اب تاریخ انسانی شاہد ہے کہ ہر دور کے فرعون کے سامنے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور برسرِ پیکار ہوتا ہے۔ چنانچہ سقراط نے بھی سچائی کا پرچم تھاما اور اپنی جان کی قربانی تو دے دی، لیکن پرچم صداقت کو بلند کر گیا۔ یاد رہے کہ اس کی موت اس کے سچے نظریات کی موت نہ تھی۔ سقراط کے شاگرد افلاطون اور افلاطون کے شاگرد ارسطو سکندر اعظم کا استاد مقرر ہوا اور ان نظریات کو شاہی حمایت حاصل ہوئی۔ شاعر اس ضمن میں کہہ رہا ہے کہ آج کا انسان بے دریغ سچ کہتا ہے۔ علوم کی بہتات کی وجہ سے وہ اپنے حقوق سے مکمل طور پر آشنا ہے۔ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ تمام حقائق سے پردے اٹھا دیتا ہے۔ ٹرینوں اور ہوائی جہازوں نے دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس دور میں سچے نظریات کا پھیلاؤ اور جذبہ حریت پیدا کرنا مشکل نہیں۔ آپ نیٹ کے ذریعے آنے واحد میں لاکھوں انسانوں تک اپنے نظریات آسانی سے پہنچا دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ آج دنیا میں ہر کام جو ہے وہ ممکن صورت میں ہمیں لازم نظر آتا ہے۔ اب شاعر کا کہنا ہے کہ عصر حاضر کے جدید انسان سے وہ متعارف ہوا تو اس نے اپنے آپ کو سقراط ظاہر کیا، یعنی وہ حق و صداقت سے باز نہ آئے گا، اور اگر کھلے عام سچ بولنے پر پابندی لگائی گئی تو وہ ذرائع ابلاغ کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے حقوق کا دفاع کرے گا اور سچ بات کہہ ڈالے گا۔ حق بات پہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، بے درد زمانے کی یہ ریت پرانی ہے۔ اور وہ سچ کی پاداش میں سقراط کی مانند سزا بھگتنے کو تیار ہے، اور زہر کا پیالہ بھی پی سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ راست بازوں اور سچے لوگوں کو ہمیشہ زمانہ مصائب ہی دیتا ہے۔
بقول شاعر کے شب پرستوں نے کیا اس کے بھی ہاتھوں کو قلم، جس نے دیوار پہ بھولے سے بنایا سورج۔ یہاں پہ ہمارے 2 اشعار مکمل ہوئے۔ جی تو ہمارا اگلا اس غزل کا تیسرا شعر ہے: موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ مفر یعنی جائے فرار، کہ کوئی فرار نہیں چاہتا، سلیقہ یعنی طریقہ یا ڈھنگ۔ اب موت سے کسی کو بھی جائے فرار نہیں، لیکن اس سے پہلے انسان کو جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اب ہم تشریح کی جانب بڑھیں گے۔ اردو ادب میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں اردو شاعری اور نثر دونوں میں بلند مقام حاصل ہوا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے 2 حقائق کو بے نقاب کیا: اول کہ موت اٹل ہے، اور دوم کہ آج کا انسان جینے کے طریقوں سے ناواقف ہے۔ اب شاعر کا کہنا ہے کہ موت سے کوئی شخص، کوئی ذی رخ بھاگ نہیں سکتا۔ ارشاد ربانی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، تم موت سے نہیں بھاگ سکتے، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ۔ کسی شخص کے لیے موت سے کوئی جائے فرار نہیں، تمام کائنات ہی فانی ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری بھاری ہے۔ اب دوسرا اصل پہلو یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ آج انسان کو چاہیے کہ وہ جینے کا سلیقہ اور طریقہ تو سیکھے۔ دراصل آج کا انسان اخلاقی اقدار کو پامال کر رہا ہے، ہر سو نفسا نفسی کا عالم ہے، وہ جینے کے تمام قرینے فراموش کر چکا ہے۔ معاشی بحران، مذہبی فقدان نے اس کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اب طبقہ امراء اور طبقہ غربا دونوں ہی جینے کے حقیقی ڈب سے ناواقف ہیں۔ وہ نہیں جانتے، چاہے امیر لوگ ہیں چاہے غریب لوگ ہیں، وہ بالکل بھی جینے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے۔ اب امراء کا طبقہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اور غربا کی حق تلفی اور ان کی ہڈیوں پر اپنے عشرت کدے تعمیر کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف جب غریبوں کا خون نچوڑا جاتا ہے تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ تہذیب و تمدن کو یکسر فراموش کر کے زندگی قائم رکھنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اخلاقی اقدار کو پس پشت ڈال کر جرائم پر اتر آتے ہیں، اور اس طرح انسان حیوانوں سے بدتر شیطان کا روپ دھار لیتا ہے۔ کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جہاں کو، جینے کی ادا یاد نہ مرنے کی ادا یاد۔ اس قدر خوف زدہ ہیں میرے اس دور کے لوگ، گھر میں آئے ہوئے مہمان سے ڈر جاتے ہیں۔ ایسے میں شاعر کا کہنا ہے کہ انسان کو جینے کا ڈب سکھایا جائے۔ یہ ڈب کیسے سکھایا جا سکتا ہے؟ صاف جواب ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، ایک ایسی ہستی کی سیرت کی پیروی کرے جو رہتی دنیا تک انسانوں کی مکمل رہنمائی و رہبری کرتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں دین اسلام پر اپنی گرفت مضبوط کرے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس پر عمل کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو و کامیاب ہو سکتا ہے، اور بنی نوع انسان کو ہمدرد و غمخوار بھی ہو۔ بقول شاعر: تو باغ خواہ موت سے یا زندگی سے باغ، اے آدمی کبھی نہ مگر آدمی سے باغ۔ ہمارا تیسرا شعر یہاں پہ مکمل ہوا۔ اس غزل کا آخری اور چوتھا شعر ہے: حکم ہے سچ بھی قرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ قرینے سے یعنی سلیقے سے۔ اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب سچ بھی سلیقے سے کہا جائے اور زخم کو زخم نہیں بلکہ پھول بتایا جائے۔ اب شعر اس بات کا غماز ہے کہ ظالم حکمران اور آمر مطلق اپنے خلاف کچھ سننا گوارا بالکل بھی نہیں کرتے۔ دور آمریت میں لوگوں کو سچ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ظالم حکمران اپنی مرضی کے قوانین کا نفاذ کر رہے ہوتے ہیں،
اور انہیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کے ظلم و ستم کے خلاف فریاد کرے، زبان کھولے، ان کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ اب شاعر کا اس تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کا حکم دیا گیا ہے کہ اول تو سچ بولا ہی نہ جائے، اور اگر سچ بولنا ہی ہے تو واشغاف یعنی کھلے الفاظ میں نہیں بلکہ تشبیہ و استعاروں کے پردے میں اور مصلحت کا لباس پہنا کر کہا جائے۔ زخم کو پھول بتایا جائے تاکہ عام لوگ حقیقت و اصلیت سے آگاہ نہ ہو سکیں۔ ظلم کو ظلم ذرا سوچ کے کہنا انجم، سر تیرا دیکھ سرے دار بھی ہو سکتا ہے۔ شعر کا خارجی اگر مفہوم دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ شاعر کا کہنا ہے کہ میرا محبوب جفاکار ہے، ظالم اور ستم گر ہے، تاہم وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسے ظالم یا جفاکار کہا جائے، اس لیے ہم عشاق کو یہ وہ درس دیتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے دکھوں کو، غموں کو اور زخموں کو بھی پھول کہا جائے۔ ایک پتھر جو دستے یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے، وہ جس کا لہجہ کرامت ہے موتیے جیسا، میں اس کی بات کو برگے گلاب پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔